السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. علامہ صاحب کے جو اشعار ہیں خون گرما دینے والے، ان میں ایک نظم کا ایک شعر میں پڑھوں گا، باقی ہم بعد میں اس کا مزید اس پہ پورا بات کریں گے. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انگریزی کا ایک محاورہ ہے، پرائیڈ ہیتھ اے فال. پرائیڈ سے مراد یہاں فخر نہیں، ایکسیسو پرائیڈ یا ایروگنس جسے تکبر کہتے ہیں. وہ تکبر کا جو سزا ہے وہ زوال ہی ہے. یہ بھارت کے جو جنگی عزائم ہیں، بلکہ جنگی جرائم ہیں، جو تکبر کے نشے میں، اپنی قوت ملٹری پاور کے نشے میں وہ سمجھتا تھا کہ شاید پاکستان ایک بڑا آسان شکار ہے، ایزی پرے ہے، اس کو منہ کی کھانی پڑی. اور پاکستان نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے پاکستانی افواج نے اور قوم نے مل کر جس طرح مقابلہ کیا، یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے. اور جدید ترین ٹیکنالوجی، جس طرح کے ڈرونز حملے کیے گئے، اب تک 30-35 ڈرونز جو ہیں وہ فائر کرنے کے لیے بھیجے گئے. اور یہ ہیروپ ڈرونز ہیں اسرائیل کے بنے ہوئے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے انگریزی میں لوئٹرنگ مشنز، ایمیونیشنز کے ساتھ ہوتے ہیں. ان میں وہ پے لوڈ بھی ہوتا ہے، یعنی اسلحہ بھی ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ بارود بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ریکی بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو جس طرح آج ہماری مسلح افواج نے آج اور کل رات کو، گزشتہ رات، بڑے پریسیجن کے ساتھ بڑا کم اپنا ویپن استعمال کر کے اور بڑی مہارت کے ساتھ بغیر پکڑائی دیے ان کو مار گرایا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس سے پہلے جو بڑی کامیابی کہ رفال طیارہ جو ویسے ہماری اطلاعات جو ہمارے پاس مصدقہ ہیں اس کے مطابق 3 گرائے گئے، لیکن رفال جیسے ادارے نے خود بھی تسلیم کیا کہ 1 گرایا گیا، اور بھارت نے خود کہا کہ 3 ہمارے طیارے گرائے گئے ہیں. بہرحال وہ بھی 3 طیارے بڑی جدید ٹیکنالوجی کے حامل تھے. تو یہ پاکستان کی مسلح افواج اور قوم کی بہت بڑی فتح ہے، اور یہی ایک ہمارے لیے نوید فتح ہے. نصر من اللہ ہے و فتح قریب. آج ہمارے ساتھ ایک باقاعدہ امتیازی سند رکھنے والے، ایک باقاعدہ آرمی کے کمانڈر جنہوں نے باقاعدہ جنگیں لڑی ہوئی ہیں اور جو اس کے بارے میں ہمیں تفصیل سے بتائیں گے، موجود ہیں. میری مراد ہے جناب کرنل سیف قریشی. آپ چیئرمین ہیں نیشنل ڈیولپمنٹ فورم اور سابق چیئرمین ہے پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن. کرنل صاحب ہم آپ کو ویلکم کریں گے. اچھا کرنل صاحب، عام آدمی ویسے تو بڑے جذبات میں ہے، یہ میں نے سن 65 میں بھی جذبہ دیکھا اور اب بھی میں دیکھ رہا ہوں. آج میں خود جہاں پہ یہاں لاہور میں والٹن کے قریب 3 ڈرون آئے، اور جس طرح چابک دستی سے ہماری مسلح افواج پہلے الرٹ بیٹھی تھی اور انہوں نے ان کو فائر کر کے مار گرایا، اور لوگوں میں وہ جوش و جذبہ دکھائی دیا جو 65 کی جنگ میں تھا. ایسے لگ رہا تھا کہ پوری فوج اور مسلح افواج مل کے لڑ رہے ہیں اور بھارت کے دانت کھٹے کر رہے ہیں. اس کو جس کی بھی شے ہے، اسرائیل کی ہے، جو بھی ہے، ان قوتوں کو پنجابی میں کہتے ہیں، ویسے گنسا ہوتے تو برل پیا ہونا ہے. تھوڑا سا ہمیں ذرا بتائیں کہ میں زیادہ جذباتی بات تو نہیں کر گیا، آپ اس کو آبجیکٹیولی ایویلیویٹ کر کے بتائیں جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر، کنسرن کی اور سنگین خطرے کی نشانی تو یہ ہے جی کہ یہ مودی صاحب کسی غیر ملکی طاقت کا ایجنٹ ہے. صحیح کہا آپ نے. اور وہ غیر ملکی طاقت کوئی اس علاقے میں لمبی جنگ، اور نہ صرف لمبی جنگ بلکہ ہماری اکانومی کو اور ڈیمیج کرنے، ہماری یکجہتی کو کمزور کرنے، ہمارے نیوکلیئر کو ٹارگٹ کرنے. تو ہم تو تیار ہیں. جی شاید ان طاقتوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر ایمان کا جذبہ، جہاد کا جذبہ، مر مٹنے کا جذبہ، شہادت کا جذبہ کتنا ہے. وہ پھر اشعار پڑھ ہی دیں، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. ہم تو پیدا ہی ماں کی گود میں شہید ہونے کے لیے ہوتے ہیں، اور سینہ تان کے وہ فیملیاں ساری عمر ان کی عزت اور احترام اور ان کو سب سے زیادہ آگے تصور کیا جاتا ہے جس فیملی میں کوئی شہید ہو. جی
ہمارے تو شہید ایک نہیں، ہماری تو مثالیں سنہری لفظوں میں ہماری تاریخ کی لکھی ہوئی ہیں۔ کل کی تاریخ یہ تھی جی کہ ایک کرنل صاحب شہید ہوئے آزاد کشمیر سے، اور کل کے انڈین کے اٹیک میں ان کا بیٹا 6-7 سال کا جی جی ارتضا نام تھا بچے کا، ارتضا، وہ بھی شہید ہوا۔ ارتضا شہید اپنے باپ کے ساتھ، باپ بیٹا شہید ہوئے، اور یہ ہمارے لیے ایک میسج دے گئے کہ ہم نے ابھی یہ جو ہندو غزوہ ہند ہے اس کو ہم نے آسان نہیں چھوڑنا، ہم نے کسی کے ریموٹ کنٹرول کے کہنے پہ یہ اپنے ایکشن بند نہیں کرنے، ہم نے لمبی جنگ کی تیاری کی ہوئی ہے۔ مودی تمہارے کان کھول کے سن لو، تمہارے سارے کمانڈرز کو میں کہہ رہا ہوں، تمہیں یہ چیپٹر نہیں کھولنا چاہیے تھا، تم نے بہانہ ڈالا، پہلے بھی تم نے ڈالا پلوامہ کا، ابھی تم نے پہلگام کا ڈالا، تم ہمیں ٹریپ کرتے ہو۔ تیرے کئی پیدا ہوئے تیرے جیسے اس قسم کے، اور کئی نے مسلمانوں کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی۔ مسلمانوں میں یہ جو جذبہ جہاد اور جذبہ ایمانی ہے یہ تم لوگ پورا نہیں کر پا سکتے۔ ہم کسی بھی ٹیکنالوجی میں تم سے کم نہیں ہے، کسی غلط فہمی میں انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرنا۔ بے شک وہ ایئر فورس کی ٹیکنالوجی ہے، وہ ڈرون کی ٹیکنالوجی ہے، وہ گنز کی ٹیکنالوجی ہے، وہ ٹینکس کی ٹیکنالوجی ہے، وہ ورٹیکل وار کی ٹیکنالوجی ہے، وہ سیٹلائٹ وار کی ٹیکنالوجی ہے۔ تم جدھر سے آؤ گے ہمیں پورا پاؤ گے، اور بھاگ کے جاؤ گے تمہیں جگہ نہیں ملے گی۔ اچھا کرنل صاحب، شہادت ہے جی 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 مطلوب و ضرور، مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود سود مومن، مومن۔ نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ہم تیری طرح الیکشن جیتنے کے لیے مسلمانوں کو اپنے ملک میں اور ملک سے باہر ٹارگٹ نہیں کرتے، ہم اپنے عوام کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے۔ تم سے اپنے عوام کے ساتھ، غریب لوگوں کے ساتھ جن کی روٹی روزی پوری نہیں ہوتی، تم جنگ چھیڑ کے بیٹھ گئے ہو۔ تمہیں تو بر صغیر میں امن کو لیڈ کرنا چاہیے تھا۔ تم تو ادھر لاہور میں ہمارے لیڈران کرام کے فنکشن پہ آئے تھے، تو ہم نے سوچا کہ یہ تو بڑا ویژن والا بندہ ہے، یہ تو امن کا دائی ہے اور خوشحالی کی علامت لگتا ہے، اور ہم نے دل کھول کے تمہیں نہ صرف ویلکم کیا بلکہ ہم نے جدھر بھی تمہیں کوئی چیز بھی انڈیا کو یا کسی ہمسائے کو کراس بارڈر تنگ کر سکتی تھی وہ ہم نے ختم کر دی۔ یہ واجپئی کے ساتھ آئے تھے، اٹل بہاری واجپئی آئے تھے نا؟ نہیں، جی جی، یہ سر ابھی جماعت انہیں کی تھی۔ صفدر کی بیٹی کی شادی پہ اچھا تب آئے تھے، ریسنٹلی اوپر سے گزر رہے تھے، تو پھر یہ میاں صاحب کے جاتی عمرے میں آئے تھے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو آپ کا بھی، ہم نے واجپئی کو بھی ویلکم کیا، ہم نے کبھی کمی نہیں کی، ہم نے کبھی دوستی کو دشمنی میں نہیں بدلنے دیا، مگر تم نے کبھی دشمنی کو دوستی کی طرف آنے نہیں دی۔ دیکھو، نہ سمجھو گے مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستاں بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ واہ واہ، بالکل صحیح، تمہاری داستاں بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ ہم اتنے آرمڈ ہیں، ہم تمہیں سمجھتے ہیں، ہم تیرے سپانسر کو سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اسرائیل میں سے کون کون تمہارے پاس آ کے ایکسپرٹ بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ ڈرون وہ کس قسم کے تمہیں دیے ہیں، کتنے لیٹسٹ ہیں، مگر فکر نہ کرو، اسرائیل 1 قدم ہے تو ہم 10 قدم۔ اچھا کرنل صاحب یہ بتائیں کہ عام آدمی یہ تصور لے کے بیٹھ گیا ہے کہ جی بس طیارے گرا دیے، ہم نے ڈیفینسو پہ ہیں، تو وہ میرا عام آدمی چونکہ اسٹریٹجی نہیں سمجھتا، اسی طرح ڈرون کے جی ہم پہ اندر آ گئے ہیں وہ ہم کیوں نہیں کرتے، میں عرض کروں، یہ تھوڑا وضاحت ہے جناب۔ دیکھیے بات یہ ہے، ٹیکنالوجی کی جنگ ہے۔ میرے بہادر دوستوں، کولیگز اور پاکستانیوں، میں یہ آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ ٹیکنالوجی کی لمبی جنگ ہے، یہ بیوقوفی ہوگی، یہ نالائکی ہوگی، یہ ہم غلطی کر جائیں گے کہ ہم ایک دم اچھل کے مودی کی طرح، مودی نے تو بہانہ بنایا تھا نا، تو وہ اچھل کے آ کے اس نے یہ کیا۔ ہمیں سوچ کے، دیکھ کے، اسیس کر کے، سیٹلائٹ سے، ڈرون سے، ہر طریقے سے بالکل اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے، اس کے بعد جیسے ہم نے رافیل گرائے ہیں
اس سے بھی بہتر کارکردگی سے ہمیں جائیں گے تو خالی ہاتھ نہیں واپس آئیں گے، جائیں گے تو سبق سکھا کے آئیں گے، ہسٹری بنا کے آئیں گے، یہ بتا کے آئیں گے کہ پاکستان کو چھیڑا ہے تو پھر اس کے نتائج بھی دیکھو۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جنگ سب سے مشکل اور انٹریکیٹ سائنس ہے، اور اس سائنس کو کئی سال ہم لوگ سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس میں ایم فل کرتے ہیں، اس میں پی ایچ ڈیز کرتے ہیں، دنیا جہان کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں جس جگہ بھی یہ دہشت اس کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ آتے کیا، دائیں سے کیسے آنا ہے، بائیں سے کیسے آنا ہے، ورٹیکلی کیسے آنا ہے، کون سی ویپن کس وقت استعمال کرنی ہے۔ یہ یاد رکھیے جو ویپن ایک دفعہ جو مورچہ ایک جگہ ویپن فائر کر دیتا ہے وہ مورچہ اپنی عمر ختم کر دیتا ہے، ایکسپوز ہو جاتا ہے، صحیح، وہ 5 منٹ کے اندر ہی کاؤنٹر فائر سے ختم کیا جاتا ہے۔ لوکیٹنگ ڈیوائسز ہے، جو ہی آپ ٹریگر دباتے ہیں آواز پیدا ہوتی ہے، ساؤنڈ کی آواز میں وہی کمپیوٹرائز ہو کے مینپولیٹ ہو کے ایگزیکٹ لوکیشن پھر آپ کو رد عمل آ جاتا ہے سامنے، 5 منٹ کے اندر آپ ہٹ ہو رد جاتے عمل آ کے تو آپ اس کو فارغ کر دیے۔ اس لیے حوصلہ کریں، آپ کی فوج سے زیادہ کمپیٹنٹ، بہادر اور نڈر اور دلیر کوئی دنیا کی فوج اور نہیں۔ کون صاحب یہ جو لاہور میں ہم ہر کمپٹیشن دنیا کا پیس ٹائم میں بھی اور وار ٹائم میں جیتے ہیں۔ کون صاحب یہ ہماری جو فوج ہاں جی ہم نے 20 سال نہیں 40 سال مورچے میں گزارے، 79 سے بھی پہلے کے ہم شروع ہوئے ہیں، 71 سے بھی پہلے کے 65 سے کیا تو 65 کی ہماری تو عمر ہی گزر گئی ہے۔ فوجی بیٹل انارکولیٹڈ ہے، ہم شہید بھی ادھر ہوتے ہیں، لڑتے بھی ادھر ہیں، مورچے میں رہنا ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، اور توپوں کو، گنوں کو، ڈرونز کو فیس کرنا اور جہازوں کو گرانا یہ ہمارے شغل کا حصہ ہے۔ آپ اس شغل میں آپ کی طرح کوئی برگر قسم کی آرمی ہم نے نہیں باندھی ہوئی، ہم نے چھونیوں میں بٹھا کے ٹی بریکیں کرنے والی نہیں ڈالی۔ آپ اس معاملے کتنے آپ بیٹل ہارڈنڈ ہیں ہمیں پتہ ہے، کیا آپ کی کمزوریاں ہم جانتے ہیں، کون سا اکوپمنٹ آپ کا آبسلیٹ ہے، سکریپ بنا ہوا ہے ہمیں پتہ ہے، کتنے جہاز آپ کے گراؤنڈڈ ہیں جانتے ہیں ہم، کیا آپ کے مگ کی صورتحال کیا ہے اور باقیوں کی صورتحال کیا ہے۔ اور یہ جو آپ 35 کھلونے لے کے آئے ہیں یہ تو بڑی جلدی ہم ان کو کنزیوم کر جائیں گے، 3-4 تو ابھی ہم نے کر دی ہیں، یہ باقی بھی کر جائیں گے۔ تو اس لیے جس کسی نے آپ کو اس ٹاسک پہ ڈالا ہے کہ آپ پاکستان کو لمبی جنگ کریں گے تو پاکستان کی اکانومی ختم ہو جائے گی، پاکستان کے ایمونیشن کا سپلائی کم ہو جائے گی، پاکستان کے لوگ شہید، یہ میرا خیال ہے کہ ساری تھیوریاں یہ صرف آپ نے کہیں اور سے لی ہیں۔ پاکستان کا کچھ بھی ختم نہیں ہوگا، ہم لیٹسٹ ٹیکنالوجی، لیٹسٹ ویپنس کے ساتھ ہر وقت اور کئی سال تک ساری عمر تمہارے سے لڑ سکتے ہیں، لڑ کے دیکھ لو، میدان بھی ادھر ہے، ہم بھی ادھر ہیں۔ اچھا گن صاحب یہ جو ڈرونز اب گرائے ہیں پاکستان نے، مثلا جیسے لاہور میں گرائے گئے اور بھی جگہ سے، یہ بری فوج کی طرف سے گرائے گئے ہیں یا ہماری ایئر فورس اس میں انوالو؟ سر میں عرض کرتا ہوں جی اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم جی کہ اوپر سے ہوا سے مار کرنے والے جتنے بھی ویپن ہیں ان کا ڈیفنس ہمارا بہت ہی انٹیگریٹڈ ہو گیا بچ۔ اچھا یہ تو ویسے ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہر سولجر، ہر مورچے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو ہی وہ دیکھتا ہے کہ کوئی جہاز یا کوئی ہیلی کاپٹر یا کوئی ڈرون اس کی طرف آ رہا ہے، کیونکہ آواز سے اندازہ ہو جاتا ہے، تو وہ اپنی گنیں سیدھی کر کے بالکل تیار بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کے رینج میں آئے تو اور اڑا دے۔ لیکن کنسرن سنا ڈرون بہت ہائی الٹیٹیوڈ پہ ہوتا ہے۔ ڈرون کی ٹیکنالوجی جو ہے ان کی ہائٹ بہت ہے، ڈرون کی ہائٹ کے اس کے جس وقت یہ اپنی پوری ہائٹ پہ ہوتے ہیں تو اس وقت ایئر ڈیفنس سسٹم ان کو گرا نہیں سکتے، یہ ان کی رینج سے کافی اوپر۔ اور دوسری بات اس کا سائز چھوٹا ہے، تیسری بات یہ کہ ان کے اوپر بڑی کسی ویپن کو کھول کے حملہ کرنا اوپر وہ بھی کوئی عقل مندی کی نشانی نہیں۔ کیوں؟ ان میں کیمریز ہیں، کمپیوٹرائز سسٹم ہے، پیچھے کمانڈ سسٹم بیٹھا واچ کر رہا ہے، تو اس کو آپ اپنی سوفسٹیکیٹڈ ویپنری جو ہے ڈیفنس کی ہے اس کو آپ ایکسپوز نہیں کرتے،
اس کو آپ وقت سے پہلے، ضرورت سے پہلے اس کی لوکیشن اور اس کی کمپیٹنس اور اس کا ایمونیشن اور اس کی ویپن کی ٹائپ، آپ کوئی چیز اس کی انڈیکیٹ نہیں کرتے. جہاں تک کیموفلاج کر سکتے ہیں اس وقت تک آپ کرتے ہیں، اس وقت تک، تاکہ آخری وقت تک، آخری جنگ کی گولی سے جنگ جیتنے تک وہ ویپنز آپ کی سیکرٹ رہیں اور مورچہ قائم رہے اور آپ استعمال کر سکیں. دوسری بات یہ کہ جی ہاں کیسے گراتے ہیں، یہ ہم نے جو ٹیکنالوجی استعمال کی، ہم نے تو ان کو مشین گنیں، اینٹی ایئر کرافٹ اور اپنی جتنی بھی ویپن تھی چھوٹی چھوٹی شولڈر فائرڈ، ان سے ان کو سکسیسفلی گرایا. یعنی یہ جب رینج میں آئے ہمارے، جب رینج میں آئے ہیں تو ہم نے فارغ کر. لیکن پہلے جب اوپر تھے پھر مشکل تھا سر، اس وقت کرنا مناسب نہیں تھا. اچھا، ویسی ویپن ہے کہ جو اوپر بھی جاتی ہیں، مگر وہ ہم ان ڈرونوں پہ خرچ کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ڈرون تو یعنی ہم نے کم لاگت پہ بڑا نقصان کیا بھارت کا. سر آج ہم نے، جس میں جذبہ بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے. ہم نے 35 گرا دی ہیں. شروع ہوئے تھے ہم 4 رافیل سے، 3 سے پھر 4 پہ تھے، 5واں ہم نے ایس یو گرایا تھا. تو ہم آج، وہ تو ہی ہماری ایک دن پہلے کی پرفارمنس. ٹھیک ہے، پھر ہماری کل رات کی ایک پرفارمنس تھی، جی جی، جن کا میں ذکر فی الحال نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ میں اپنے عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی فوج جواب نہیں دے رہی، یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی فوج ضرور سے زیادہ انتظار کر رہی ہے اور پلاننگ کر. نہیں، ہم نے سب کچھ تیار رکھا ہوا ہے. ہمیں پتہ ہے کس دن، کس وقت، کہاں جانا ہے اور کیا کر کے آنا ہے. حوصلہ آپ کے ساتھ ہم یہ گزارش کریں گے، اپنی فوج پہ آپ کا اعتماد، ہم شکر گزار ہیں. آپ فوج کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہو گئے ہیں، ہم شکر گزار ہیں. ہم نے یہ آپ کا جذبہ اور آپ کا جوش اور آپ کا ولولہ اور آپ کی حب الوطنی فوج کے ساتھ اور ملک کے ساتھ بڑی دیر ہو گئی نہیں دیکھی تھی. یہ ہم اس وقت سارے دکھ، ساری سیاسی اپنی رغبتیں، رغبشیں سب کچھ بھول کے ایسے کھڑی ہو گئی ہے ساری قوم کے دیکھنے کا. وہ بلکہ منع کرتے ہیں کہ جہاں جس کا بلاسٹ ہوتا ہے وہ ڈڈے سوٹے لیکن باہر آ جاتے ہیں، گنے پکڑ کے سارے آج بھی جوش جذبہ دیکھنے میں آیا جگہ وہ جگہ. پھر بلکہ تھوڑی سی احتیاط کریں، فاصلہ رکھیں، کیونکہ جس جگہ پہ یہ ہاں وہ بلاسٹ کا جس جگہ پہ یہ ہوتا ہے اس جگہ پہ کوئی تھوڑا ٹائم کے لیے 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے جو جذبہ اپنی جگہ پہ، احتیاط اپنی جگہ پہ، اور جب آپ کے زیادہ جنگ اگر تیز ہوگی تو پھر جو ہدایت جنگ کی جاتی ہیں، کہیں لائٹ آپ بجھا دیتے ہیں، کہیں آپ، اور وہ احتیاط ساتھ ساتھ آپ کو ہم فیڈ کرتے رہیں گے ٹی وی اسٹیشن سے، وہ کہ فی الحال کوئی ایسی احتیاط آپ کو، یہ انہوں نے ڈرون جو بھیجے ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ قوم شاید ہراسمنٹ ہو جائے گی، یہ پریشان ہو جائے گی. نہیں، ہم نہیں ڈرون سے پریشان ہوتے بابا. جتنے اسرائیل سے منگوائے ہیں سارے بھیج دو، آج ہی بھیج دو، سارے فارغ کر دیں، سارے فارغ کر دیں گے. اگر تم نے جلدی فارغ کرانے بھیج دو. اچھا کرنل صاحب، آپ ایز این آرمی کمانڈر سوچیں کہ سپوز آپ ویژولائز کریں، آپ انڈین آرمی کی، خدا نہ خواستہ ایسے میرے منہ میں کھا کے ان کی کمانڈ میں ہوتے ہیں، تو جتنی مستعدی سے ہم نے ان کے ڈرون مار گرائے، اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہی ہے نا یہ، اور اللہ نے برتری ہمیں دی، رافیل مار گرائے، باقی بھی جہاز مار گرائے، تو آپ پھر اپنی آرمی کمانڈ میں اندر کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھی یہ تو مسئلے یا پاکستانی بڑے سخت نے یا جنگ نہ کروں، کیا سوچ ہوگی؟ فوجی افسروں کی ٹریننگ ہوتی ہے بڑی اسٹریٹ فارورڈ. اچھا، بے شک لیڈرشپ کو یا آپ کے کمانڈر کو بات بری لگے، وہ ناراض ہو جائے آپ سے، مگر سچ بولنا اور کرج کے ساتھ اس سچ کے ساتھ کھڑے ہو جانا، مبالغہ رائی بھی نہ کرنا، خوشامد بھی نہ کرنا، یہ ایک خاص ٹیمپر. وہاں کیا سچ بولنا چاہیے ان کو؟ جی انہوں نے، میں یہ تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکوں گا، ادھر سچ بولا گیا. ہاں، ناردرن کمانڈر نے، کور کمانڈر نے سچ بولا. مودی تمہیں بتایا کہ یہ جلی عکس نہ ڈالو، یہ کام نہ کرو، تم یہ ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں، یہ کشمیر کے لوگوں کا بزنس کئی سالوں کے لیے ختم ہو جائے گا، خدا کا خوف کرو، یہ مسلمانوں کو یہ سزا نہ دو. کرنل صاحب یہیں سے جاری رکھیں گے، بریک پہ جانا ہے جی، ہم جا رہے ہیں جی ایک بریک کی طرف، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کرنل صاحب قریشی،
بیٹلز لڑی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، امتیازی سند ہے ان کے پاس، بڑے ایکسپیرینسڈ آرمی کمانڈرز رہے ہیں، چیئرمین نیشنل ڈیولپمنٹ فورم ہے اور پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کے سابق چیئرمین. تو اپنے وسیع تر تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پہ وہ ہمیں بہت سی چیزوں کا ہمیں بتا رہے ہیں. جناب سر آپ کہہ رہے تھے کہ ان کا کوئی کمانڈر ناردرن کمانڈ کا انڈیا ان کا کور کمانڈر جی اس نے پروٹیسٹ کیا ٹھیک ہے کہ یہ آپ فراڈ کر رہے ہیں، یہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ واقعہ نہیں ہوا، ادھر اس کو کوئی کسی طریقے سے جسٹیفائی، اور اس کو ادھر کور کمانڈر ادھر پتہ تھا کہ یہ عراق نے جیلی ایکس کیا اور کنہوں نے کیا اور کیسے کرا. اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کی اور ساتھ یہ بھی ان کو بتایا کہ پاکستان کو اتنا آسان نہ لو. اصل میں یہ بات تھی، اصل میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو ایزی نہ لیں، پاکستان کو ایزی نہ لو، تم جو بنا کے بیٹھے ہو یہ بھی گوا بیٹھے ہوئے. اور میں یہ آج کہتا ہوں جی، میں یہ کہنے دیجئے کہ اگر تم نے بی ایل اے سے باز نہ آئے، اگر تم بلوچستان لبریشن آرمی کو فائننس کرتے رہے، اور اگر تم دیگر بھی ایسے ایلیمنٹس کو جو کہ پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، بے شک وہ ٹی ٹی پی ہیں یا کوئی اور ہے، تو یاد رکھو تم ہمیں مجبور کر رہے ہو کہ پھر پنجاب لبریشن آرمی بھی بنے گی پنجاب سے، ایسٹ پنجاب لبریشن آرمی تیرے اندر بنے گی، اور وہ تو خالصتان والے پہلے تیار بیٹھے، اور پنجاب کا صوبہ خالصتان علیحدہ ملک ہوگا. اگلی بات یہ ہے کہ ہمارے سکھ بھائی تو خوش ہو گئے آپ کی اس خبر، یہ بھی میں بتا دوں کہ کشمیر لبریشن آرمی بنے گی. اور ابھی تک تو ہم آپ سے ووٹ مانگتے رہے ہیں، ہم کشمیر لبریشن آرمی، ادھر ہی کشمیری تم جن کو روز مارتے ہو، جن کو سزا دیتے ہو، وہی اٹھ کھڑے ہوں گے، وہی اٹھ کھڑے ہوں گے، اور تمہاری یہ ادھر پوری کور اور 6 ڈویژن اور 8 ڈویژن کچھ بھی نہیں کر سکے. اگلی بات اس کے بعد ادھر بھی بنگال لبریشن آرمی بھی، بنگال کا جو حصہ ہے وہ بنگلہ دیش کا حصہ ہے، وہ تمہارا نہیں ہے، ادھر چلے جائے گا، وہ ہمارے بھائی کا رہتا ہے، اور یہی آسام میں، یہی باقی جگہوں میں. اور ابھی تک تو حیدرآباد جوناگڑھ بھی ہماری ملکیت ہے، تمہاری ملکیت تو نہیں ہے. تو مالک کدھر کے ہمارے پاس ہیں، ان کی ملکیت ہے. تم نے فوج سے قبضہ کیا ہوا، نجائز قبضہ کیا ہوا، جیسے کشمیر پہ کیا ہوا. تو کدھر تم اپنا کیوں شرازہ بکھاڑنا ہے؟ ہم نے بڑی گڈ ول دکھائی، ہمارے سے پہلے لیڈران کرام، بے شک وہ سیاسی تھے یا فوجی تھے، انہوں نے گڈ ول دکھائی، انہوں نے دہشت گردی پاکستان سے ختم کروائی، انہوں نے نگرانی کی، انہوں نے کسی کو اجازت نہیں دی. بجائے اس کے کہ شکریہ ادا کرو اور اس برے صغیر کو امن کے راستے میں لے کے جاؤ، ٹیکنالوجی کے راستے پہ لے کے جاؤ، روزگار بہتر کرو، ادھر یونیورسٹیاں بہتر بناؤ، باہمی تجارت کرو. بھائیوں ہماری ایک کافی سال ہم اکٹھے رہے ہیں پارٹیشن سے پہلے، اور اچھے وقت بھی گزارے ہیں. یہ نہیں کہ ہم مذہب کی تقسیم جو ہے وہ یہ جنگ تو نہیں سکھاتی، ضروری تو نہیں ہے. 1857 میں آزادی کی جنگ کٹھے لڑی جی، اور جلیانوالے باغ میں بھی ہم نے کیجولٹیاں کٹھے دی ہوئی ہیں. ہاں جی، بھگت سنگھ کا بھی آپ واقعہ، اور بھی باقی کافی واقعات ہسٹری میں ایسے ہیں کہ جن کو کنسیڈر کرنا چاہیے. اور میں انڈین میڈیا کو، انڈین کے دانشوروں کو، انڈین میڈیا کو، انڈین کے جو ان کے ٹاپ کے اوپر ڈیسیژن میکر ہیں، تمام کو گزارش کروں گا کہ یہ جو ہو رہا ہے یا جو ہونے والا ہے یہ اتنا خوفناک ہے کہ ادھر نام نشان مٹ جائیں گے. یہ نہ کریں، یہ پنگے نہ لیں کہ کبھی آپ ڈرون بھیج دیتے ہیں، کبھی آپ لمبی جنگ آپ بھی سسٹین نہیں کر سکیں گے. ہمیں پتہ ہم نے آپ کو تک کس جگہ تک جانا ہے اور کب ہم نے کھول دینے ہیں پھر نیوکلیئر کے. صاحب آپ نے انڈین میڈیا کی بات کی، دنیا کا کوئی میڈیا میں نے اس طرح کا نہیں دیکھا جو ریاست جنگوازم، جنگجو یا جارحانہ پالیسیاں اختیار کرے، انسانوں پہ مظالم ڈھائے، کشمیر پہ غاصبانہ قبضہ کرے. میڈیا پھر بھی ہمارے میڈیا کو حالانکہ بڑا بدنام ہے، وہ اتنا گرا ہوا نہیں جتنا انڈین میڈیا. دیکھیے وہ تو ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ہے. میڈیا کا وہ تو فوج سے زیادہ فوجی بنے ہوئے جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا، تو وہاں تو وہ نہیں کر رہے. جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہی میڈیا کے صحافیوں کا وہاں تو نہیں کر رہے. وہ تو ان کا وہ صحافی ہے ہی نہیں. پھر وہ سارے لفافے والے اور سرکاری ملازم ہیں، وہ تو ملازمت کر رہے ہیں انفارمیشن منسٹری والے. وہ کہتے ہیں کہ وہاں ہدایت آتی ہے کہ جی یہ بات کہنی ہے، یہ نہیں آپ نے کہنی. ان کی ہدایت کے مطابق وہ ہمیں کہتے ہیں جی آپ جابرانہ پالیسی فیس کر رہے ہیں. ان کی ہدایت کے مطابق اگر بولتے جائیں گے تو یہ یاد رکھیں کہ آپ انڈیا کے عوام کے ساتھ
اور انڈیا کی حکومت کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی آپ مخلص نہیں ہیں. آپ ان کا نقصان کرائیں گے. آپ اس خطے، آپ ایون دنیا کے امن کے بھی دشمن ہیں. آپ کو کانسیکوینسز کا پتہ نہیں کہ آپ کس آگ کو تیل نہیں ڈالنا چاہیے، اور ان کو اس کی کوشش کرنی چاہیے. پھر یہ سر کہ میں یہ عرض کروں گا کہ جنگ ابھی وہ پرانی جنگ نہیں رہ گئی ہوئی. یہ ٹینک کی، توپ کی، یہ بارڈر کراس کر کے تھوڑا سا ایریا پکڑ لینے کی. لیکن ڈرون تو آپ نے مشین گنوں سے اڑائے نا. اڑائے مگر سر نہیں، یہ تو مشین گنوں سے پرانے مسالے نہیں چلاتے نا سر. وہ ساتھ ابھی کمبینیشن ہے جو ابھی جو جیسے جنرل ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں سافٹ کل ہارڈ کل، سافٹ کل ہم نے دونوں ہی استعمال کیے ہیں ویپن. سر میں عرض کروں کہ بات یہ ہے کہ دونوں نیوکلیر، ہاں یہ ہے اصل میں دونوں کو افریقی ریاستیں نہیں ہیں کہ ٹھک 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 کر کے تو ایک دوسرے کو دبا لیں گی یا گھر چلی جائیں گی. یہ معاملہ جو ہے یہ دونوں نیوکلیر ہیں. اور ہمارا یہ بھی ایک اور عرض کر لوں کہ ابھی تو تم نے ہماری ٹیکنالوجی ساری دیکھی نہیں ہے. جھٹکے چھوٹے چھوٹے لگ رہے ہیں. ہم بالکل ریزرو ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم دنیا ساری کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نہ ہم نے دہشت گردی کی، نہ ہم نے کراس بارڈر کیا، اور پورا صبر اور استقامت کے ساتھ آخری لمحے تک ہم بیٹھے ہیں. مگر جب ہمارا پیمانہ لبریز ہو جائے گا کہ ہم کسی کی نہیں سنیں گے، باز نہیں آئیں گے. پریزیڈنٹ ٹرمپ سے لے کے پریزیڈنٹ چائنا کے شی پنگ سے اور رشین، تمام کو یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمارے صبر کی انتہا ہے. ہمارے عوام کی ڈیمانڈ ہوئی جا رہی ہے. آج ہمارے عوام کہتے ہیں کہ ڈرون آئے ہیں تو پاکستان کیا کر رہا ہے. آج پورا پریشر ہے. یہ ہمارے پرائم منسٹر تو ویسے کہہ چکے ہیں کہ ہم اب ان شہادتوں کا سیولینز کی بدلہ لیں گے اپنے وقت پہ. ہم ہر ایک کا بدلہ لیں گے، مگر میری صرف گزارش سب سے یہ ہے کہ جلدی نہ کریں. فوجی پلاننگ کو فوجی پلانرز پہ چھوڑیں. میں یہی کہہ رہا ہوں، یہ میرا بھی مطالبہ ہے اور آپ کے ساتھ میں ہم آواز ہو کے کہہ رہا ہوں کہ فوج جنگ کی ایک اپنی ڈائنامکس ہے. فوج لڑتی ہے، حکمت عملی بناتی ہے، انہیں اس کی تباہ کاریوں کا بھی پتہ ہے، نقصانات کا بھی پتہ ہے. ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے ایک ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں، وار ویڈیو گیم. ایسا نہیں ہوتا میرا خیال ہے. ہم اپنی قوم کو یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ سمجھیں، آپ نے بھی جیسے فرمایا کہ اعتماد کریں. ہماری مسلح افواج نے پہلے بھی ان کو منہ کی دکھائی، ان کو دانت کھٹے کیے ہیں، اب بھی وہ وقت آ رہا ہے، آ چکا ہوا ہے. بلکہ آپ کو کچھ چیزوں کا نہیں پتا. ہم لفظ کہتے ہیں کہ ہمیں، کیونکہ سب ایسے ہی ہے نا، کچھ چیزوں کا ہمیں لوگوں کو نہیں پتا. آپ کو نہیں پتا پوری انفارمیشن، بہت سے آپریشن ہو رہے ہیں ہمارے، نہ بتائی جا سکتی ہے، نہ ڈسکس کی جا سکتی ہے. آپ کو اندھا اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ کے سپاہی اپنی جان دے دیں گے مگر ادھر دشمن کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اگلی بات، انڈیا کو ہمیں آہستہ آہستہ بلیڈ کر لینے دیجیے. انڈیا کو بڑا شوق ہے، ہم بہت بڑے ہیں، ہمارا 10 گنا زیادہ ہیں. ہمیں اس کو سائز اپ کر لینے دیجیے. حوصلہ کیجیے، حوصلہ کیجیے. ہمیں آپ انڈیا کو بلیڈ کر لینے دیجیے. ہمیں پتہ ہم نے کیا کرنا ہے، کہ کتنا خون نکالنے کے بعد ہم نے کیسے مارا. آپ نے تو وہ سکھ بھائی والی ہمارے بات کی کہ انہوں نے ٹرا کے مار دیو. تو وار آف ایٹریشن ہے نا جی سر. یہ وار آف نروز اور وار آف ایٹریشن پراپر ملٹری ٹیکٹکس اور اسٹریٹجی میں یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے. بلیڈ کرنا، پھر یہ کہ ملٹی پرونگڈ، ایک طرف سے نہیں، ہمیں ہر طرف سے گھیرنے دو. ہمیں انڈیا آپ کے وہ ڈبل پنسر اور پتہ نہیں کیا کیا دے. انڈیا کو ہمیں ہر طرف سے گھیر لینے دو. انڈیا پہلے ہی گرا ہوا ہے. پاکستان ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، میانمار ہے، اوپر چائنا ہے، آسام ہے، نکسل باڑیز ہے. انڈیا ہندو نے، یہ مودی نے تو ہر ایک کو ڈاج کیا ہوا اور چیٹ کیا ہوا ہے. کسی کے ساتھ اس نے ٹھیک ٹھاک نہیں. تو یہ اپنے آپ کو کیا آل پاورفل سمجھتے ہیں کہ دنیا کی ہر قوم کے ساتھ یہ پنگا لے لیں گے، سر یہ ہر ایک کو ڈرا دیں گے، دبا دیں گے. یہ کہتا ہوں کہ اللہ یہ تو ہیومنلی امپاسبل ہے. اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا چاہیے. تکبر کسی کے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ اس کے ہاتھ میں ہے کہ اس نے کس دن انڈیا کو سائز اپ کر دینا ہے. انڈیا بے گناہوں کا خون نہ کرو. جان بوجھ کے چلاکی ہوشیاری یہ نہ کرو کہ تم نے باہر کے ٹورسٹ آئے ہیں ان کو مار کے تو تم نے الیکشن جیتنا ہے باہر کا. نہ، وہ نہ ہو کہ باہر کا الیکشن جو ہے وہ آپ کا آخری الیکشن ہو جائے. آپ جیتیں کہ نہ جیتیں
مگر وہ نہ کہ پتہ نہیں آپ نے دیکھنا بھی ہو کہ باہر کا الیکشن ہے کہ نہیں ہے. گل صاحب یہ جو ڈرونز پر میڈ ان اسرائیل جو اسرائیل کا برانڈنگ ہے یہ صرف خریداری کی حد تک ہے یا ان کا بیچ میں انوالومنٹ ہے؟ سر ٹوٹل انوالومنٹ ہے. یعنی صرف خریداری نہیں ہے سر نہیں کہ جیسے انڈیا نے آرڈر پلیس کیا. یہ ٹوٹل انوالومنٹ ہے. اور دیکھیں میں پھر یہ شکوہ گھوم گھما کے ہمارے پرانے دوستوں نے جنہوں نے ہمیں پچھلے 70 سال استعمال کیا ہے اور ہم استعمال ہوئے ہیں ہر طریقے سے ان کے لیے ہر طریقے سے ہوئے ہیں. آخری ہم نے ان کی کنسائنمنٹیں بھی سرینا ہوٹل میں کھلا پلا کے بیچی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ایک بندے کو VIP بنا کے ہم نے تو کچھ تو دھیان کریں کہ کم از کم تکڑی درمیان میں سے پکڑیں. نہیں اب تو میرا خیال ہے اس پالیسی کو ہم نے بالکل اب ابینڈن کر دیا نا. اب تو سر ہماری موجودہ قیادت تو موجودہ عسکری اور جو کچھ ہو رہا ہے اسرائیل کا ڈرون پاکستان میں گر کے نظر آئے تو یہ اسرائیل کا اعلان جنگ ہے پاکستان کے ساتھ. اسرائیل کا اور اگر اسرائیل کے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر کمانڈ پوسٹ پہ تو پھر شک کیا رہے گا. پھر تو اسرائیل نے نہیں کرن صاحب ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک ویپنز کی ڈیل ہے انہوں نے خریدے ان سے انہوں نے کہا جی ہم نے دنیا میں فری ٹریڈ ہے. سر نہیں یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ کون کون بیٹھا ہوا ادھر. کوئی ایسی چھپی چھپائی بات نہیں. نہیں تو پھر یہ باعث تشویش ہے ہمارے لیے. یہ نہیں ہمیں کیا تشویش. ہم تو پہلے سے تیار بیٹھے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ انہوں نے مل ملا کے آنا ہے. یعنی ہماری تیاری ایسی ہے تیاری ہے اگر 2-3 ملک مل کے بھی آ جائیں ہم سنبھال لیں گے. پتہ ہے یہ ٹرائنگل کیا ہے. ہم کاکے چنے ہیں کوئی یا آ جائے ٹرائنگل. یہ اتنے سالوں سے لگے ہوئے ہیں ہمیں بلیڈ کرنا. آ جائیں ابھی. ان کا خیال ہے کہ انہوں نے اتنا بلیڈ کر لیا کہ ہم کمزور ہو گئے. اپنے جنگ کی تو فائنینشیل کاسٹ بھی بڑی ہوتی ہے نا. وہ سر ساری فائنینشیل کاسٹ ہم بیئر کرنے کی پوزیشن میں فکر نہ کریں. وہ کیسے؟ وہ دیکھیں آپ آگے ہوتا کیا ہے. ان کا تو ابتدائی عشق ہے نا جی ابھی. نہیں اب آپ کیا فیل کر رہے ہیں کہ اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بڑے دانت کھٹے کیے ہیں رافیل کی شکل میں ڈرونز مار کے تو ایک ریئلائزیشن تو ان کی کمانڈ میں ہوگی نا ہائی کمانڈ میں کہ اب ہم مزید اسکلیٹ نہ کریں. سر یا وہ کس کیلکولیشن پہ چل رہے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بیچاروں کی نوکری ہی سارا کچھ ہوتی ہے. وہ ہمت نہیں کر سکتے کہ وہ سچ بولیں اور یا سپریم لیڈر کے آگے اختلاف کریں اور وہ ادھر سے جنگ کے پیریڈ میں نکال کے آپ کو نوکری سے بھی نکال دے اور زیادہ اگر اٹھا کے کسی انکوائری میں آپ کو اندر کہیں بند بھی کر دے. تو یہ جنگ کے دوران کوئی بھی سیکنگ جو ہے یہ کوئی اچھے سولجرز مناسب نہیں سمجھتے. تو جنگ تو میرا یہ خیال ہوگا کہ پتہ تو سارا کچھ ہر ایک آنے سے پہلے بھی ہے. ابھی آپ کو بتا آپ نے یاد کرا دیا مجھے. سر ان کے ہیں کرن تھرپاکر صحافی ہیں بہت. ان کا انٹرویو ہے یوٹیوب کے اوپر. میرے انڈین جتنے بھی ہیں میڈیا والے اور انڈین فوجی سینئر ان کے ڈیسیژن میکر جس طرح انٹرویو کھول کے آج کرن تھاپر کا جو ابھی اچھا انہوں نے کن کا انٹرویو کیا انہوں نے ییل کے پروفیسر ہیں انڈین پروفیسر ہیں ییل میں ایئر فورس میں نوکری کرتے رہے ہیں. ابھی آج کل ییل میں وہ پروفیسر ہے ڈاکٹر سوشانت کا انٹرویو کیا. وہ قید میں آج کل نہیں جی قید میں نہیں ہے. اچھا ییل یونیورسٹی ہے. ییل یونیورسٹی. اچھا میں نے شاید جیل کہہ رہے ہیں. ہم نہیں ییل بہت بڑی یونیورسٹی ہے. لیڈنگ آئی وی یونیورسٹی ہے ییل کے نام سے. اس میں پروفیسر ہیں. اچھا اور وہ انڈین ہے اور انڈین ایئر فورس کے بڑے ٹھیک ٹھاک اور ابھی ریسرچ بھی وہ انڈیا کے اوپر ہی ہے پاکستان کے. ان کا کیا لبے لباب کیا ان کا ٹوٹل اس وقت وہ انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ ہیں فیکٹس اینڈ فگر اور ہر چیز سے. ان کا انٹرویو ریسنٹ ریکارڈ ہوا ہے اور یہ جو انٹرویو ہے یہ کھول کے آپ آج ہی دیکھیے. وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ آپ کی 50% ایئر فورس انڈین کی سکریپ ہوئی ہے. اچھا 50%. میں نہیں کہہ رہا. اچھا اور فیکٹ بھی یہی ہے. میری ریسرچ بھی میں نے بھی ریسرچ پہلے بھی کی ہوئی تھی بعد میں بھی کی. ایک جہاز کی ایک اکوپمنٹ کی اور جتنا ڈیفنس بجٹ آتا رہے. یہ بھی کہتا ہے وہ کہ ڈیفنس بجٹ میں سے نکال کے BLA کو اور TTP کو سپانسر کیا جاتا تھا پاکستان کے خلاف. پورا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ تینوں سروسز کو فوج کو ایئر فورس کو نیوی کو اپنی ٹیکنالوجی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے وقت پہ نہیں دیا گیا. صحیح ہے.
اگر آپ کی ایئر فورس ہی مودی صاحب آپ نے ایسی رکھی ہوئی ہے تو آپ تو اپنی قوم سے غداری کر رہے ہیں. آپ تو خام خواہ انڈین کو ہمارے ہاتھوں پہ مروائیں گے. نہیں تو اب ہماری طرف سے ایک اسٹرانگ میسج تو چلا گیا، اب وہ کیوں اسکلیٹ کر رہے ہیں پھر؟ تو میں نے یہ کھول دیا نا، ہاں یہ چیپٹر کھول دیا انڈینز کے لیے. تمام انڈین کھول کے یہ انٹرویو سن لیں، اس کے بعد سوچیں کہ پاکستان سے جنگ کرنا مناسب ہے کہ نہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں مناسب نہیں، ہم تو امن کا ابھی تک آپ کو امن کی اپیل کر رہے ہیں. ہم نے ریٹیلیٹ نہیں کیا اس وقت تک، شاید آج کے بعد ہم کر دیں. ہم نے ریٹیلیشن روکی ہوئی ہے. ہم اپنے عوام کے پریشر میں آ رہے ہیں، اس کے باوجود آپ ہمیں اشتعال دلوا رہے ہیں. آپ نے اسلام آباد میں فیصل مسجد کے پاس بلاسٹ کروایا ڈرون کا، آپ اشتعال دلوا رہے ہیں. آپ نے والٹن میں کروایا لاہور شہر میں، آپ اشتعال دلوا رہے ہیں. یہ ہماری عقل سمجھ ہے کہ بابو اب بنیا ہم نے تیرے کے کہنے پہ اشتعال میں نہیں آنا، اپنی مرضی کرنی ہے، اپنی جگہ چننی ہے. لیکن لوگ اشتعال میں آ رہے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں جی ہم کیوں نہیں وہاں جا رہے. سر لوگوں کو سمجھا لیں گے. ہم بیٹھے کس لیے ہیں؟ آپ اور میں کس لیے بیٹھے ہیں؟ ہم لوگوں کو یہ بتانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ حوصلہ کریں، عقل کریں، سمجھ کریں، دور اندیشی کریں اور اپنے اپنے وسائل اس قوم کے لیے وقف کریں. بالا کوٹ کے وقت بھی لوگوں نے یہی طرز عمل تھا ان کا، لوگوں کا کہ جی لوگ عوام ہیں، جواب نہیں دے رہے. عوام ہے نا. لیکن ہم نے کوئی 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے میں سر میں عرض کرنا چند چاہتا دنوں ہوں کے کہ اندر اندر جواب دے دیا، اور بڑا اچھا جواب دیا. جواب دے رہے ہیں، یہ بھی نہ سوچیے کہ ہم جواب نہیں دے رہے. ہم جواب دے رہے ہیں. آپ نے شاید وہ انڈین ڈیفنس منسٹری کی پریس ریلیز آج کی نہیں دیکھی. وہ کیا ہے جی؟ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ پاکستان نے کشمیر میں کچھ کیا ہے. لائن آف کنٹرول کے وہ کہتے ہیں لائن جی آف بہت زیادہ کنٹرول ہو کے رہی پار ہے. ہم لائن آف کنٹرول کے پار ہم اپنی مرضی کے ٹارگٹ چن کے تو ان کو سبق سکھا رہے ہیں. ایسے نہیں ہم فارغ ہی نہیں بیٹھے ہوئے، ہمیں اپنی جنگ لڑنے تو دیں. کنسرن جو ان کے ہاں ٹیررسٹ کیمپ ہیں جہاں ٹریننگ دیتے ہیں BLA کو، یہ وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے. سب کیے ہوئے ہیں، سب کی باری آ جائے گی. میپس ہیں ہمارے پاس. میپ کیا، ہمیں بہت حد بہت تک زیادہ یعنی بہت ایگزیکٹ پتا ہے. جس وقت چاہیں گے BLA کے جس بندے کو چاہیں گے اس کو ڈرون ادھر سے لے آئے گا، ادھر ہی فارغ کر دے گا اس کے گھر میں، بے شک وہ 3 منزلہ. اچھا ہمارے پاس ڈرون ٹیکنالوجی کس لیول کی ہے؟ بہت سر ہائی ٹیک ہے ہمارے پاس. اسی کے مقابلے کی ہے یہ جو اس سے آگے ہے ہیروپ، یہ جو ہے اسرائیل کا ٹیکنالوجی میں ہم ان سے آگے ہیں. اگر کسی کو شک شبہ ہے تو میں بولنا نہیں چاہتا. ایک تو ہمیں جن کا خیال تھا کہ چائنیز صرف پیچکس اور پلاس ہی بناتے ہیں، وہ آپ نے JC-10 تو دیکھ لیا ہوگا. نہیں دیکھا تو وہ کہتے ہیں اس میں PL-15C جو میزائل ہے ہم وہ تو بڑا ہی زبردست ہے. ہم انڈینز کو وقت کے ساتھ بہت کچھ دکھائیں گے. آگے ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا آگے. تو ہمارے وہ جو دوست کرٹیسائز کرتے تھے کہ پاکستان کا ڈیفنس بجٹ بہت زیادہ ہے، حالانکہ وہ میں نے 1-2 انٹرویوز بھی کیے بڑے ٹاپ لیول کے، جن میں ایک سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہمارے تھے. سر دیکھیں جو انہوں نے کہا تھا انڈر ریسورسڈ ہے ہماری. جو لوگ بھی آپ کے ڈیفنس بجٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، یہ ڈیفنس فورسز کو کرتے ہیں، وہ پیٹریوٹس نہیں ہیں. وہ پیٹریوٹ نہیں ہے. وہ کسی کے کہنے سے کسی سے خرچہ لے کے آرٹیکل لیتے ہیں، ہم زبان ایسی کھولتے ہیں. ان میں ہمارے تو 1-2 بڑے نون اینکرز بھی ہیں جو آج کل باہر بھاگے ہوئے ہیں. سر وہ دشمن کے ایجنٹ ہیں، دشمن سے پیسے لیتے ہیں، وہ ان کو سپانسر کرتے ہیں. مگر کئی آئے کئی گئے. اللہ کا نظام اپنا ہے، اللہ تعالیٰ. نہیں یہ بتائیں کہ ڈرون کو جب وہ ہماری ایئر سپیس، ہماری ساورنٹی وائلیٹ کر کے آ جاتے ہیں تو یہ ایکٹ آف وار نہیں ہے، یہ ایکٹ آف ایگریشن نہیں ہے. ہماری جب سپیس میں کوئی چیز آ گئی سر ایکٹ آف وار ہے اور کھلی جنگ ہے. یعنی یہ تو نہیں وہ کہہ سکتے جی ڈرون تو خیر اس ٹیکنالوجی میں آتا ہی نہیں ہے. نہیں کیوں نہیں آتے؟ ڈرون بالکل آتے ہیں، ہر چیز آتی ہے. یعنی ڈرون بھی اس میں شامل ہے جی پوری. یہ تو انڈیا کھل کھلا کے اپنی پوری جنگ لڑ رہا ہے. ہمارے شہروں میں کوئی شہر اس نے کوئی جگہ چھوڑی نہیں آج کے دن میں. جی ملیر سے لے کے اسلام آباد تک نہیں چھوڑی نا. ہاں پنجاب سندھ سارے ہی آ گئے. تو جب ہم نہیں چھوڑیں گے، اگر ہم نہیں چھوڑیں گے ممبئی تک یا کلکتے تک یا دلی تک تو چیخیں نہیں مارنی. نہیں تو ان کو یہ نہیں خوف، جب ادھر سے لاشیں اٹھانی پڑے گی تو پھر زیادہ چیخیں نہ مارنا. ان کو یہ نہیں خوف، پھر اقوام متحدہ اور چاچے ٹرمپ کے پاس روتے ہوئے نہ جانا. تمہیں پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. تو ان کو یہ خوف نہیں ہے کہ پاکستان کسی اسٹیج پہ اگر اس کو ایگزسٹینشل تھریٹ ہوئی سر یہ تو وہ نیوکلیئر بھی چلا. گزارش یہ ہے کہ وہ ہمیں اشتعال میں دلوانا چاہتے ہیں، ہم اشتعال میں نہیں آنا چاہتے. پھر
کیونکہ اس میں بہت زیادہ وسیع تھا، تباہی بہت زیادہ. ہم اپنی مرضی کے مطابق، اپنی اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس کے مطابق، اپنے ویپن سسٹم اور اپنے ریسورسز کے مطابق اور اپنے دشمن کی لوکیشن اور کیپیبلٹی کے مطابق اپنی مرضی کا ٹارگٹ چنیں گے. الرٹ رہتے ہوئے، الرٹ ہر وقت الرٹ اپنی رہتے. مرضی کا ٹارگٹ چنیں گے، جب چاہیں گے اس کو فنا کر دیں گے، تباہ کر دیں گے. تو اس میں مورال کی کیا کیفیت آپ کیا سمجھیں سر ہیں؟ مورال اس وقت پاکستان میں ایک چیز یاد رکھیے، مسلمان کا مورال کبھی ڈاؤن نہیں ہوتا. ڈاؤن نہیں ہوتا. اور جو میں سمجھتا ہوں جو بندہ ماں کی گود سے شہید ہونے کے لیے پیدا ہوا ہو، اس کو کیا فرق پڑتا؟ جناب تو اسی مورال کے اوپر ہی ہم خوش مزاجی کے ساتھ پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ٹھیک. تو جناب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور بڑی عمدہ باتیں ہوئیں آج، بڑی حوصلہ افزا باتیں ہوئیں جی. پروگرام اختتام کو تو پہنچا ہے. تو عوام کے لیے یہی خوشخبری ہے کہ یہ جو ڈرون مار گرائے گئے ہیں یہ بڑی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی کے حامل تھے، لیکن یہ پاکستان کی بہت بڑی فتح ہے. اس کو آپ اگر صرف ڈیفینسو سمجھ رہے ہیں، یہ اوفینسو ڈیفینس ہے. یہ اتنی چھوٹی بڑی بات نہیں اور بہت بڑی آپ کی عسکری فتح ہے. اور جو رفیل اور دیگر سارے وہ بھی پاکستان کی فتح ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یعنی ان کی نصرت جو ہے اس کی خبر ہے. تو بالکل حوصلہ نہ آ رہی ہے. پاکستان کی مسلح افواج، عوام، حکومت، ریاست ہر طرح چکنا ہے، الرٹ ہے، پوری طرح کیلکولیشن بھی کی ہوئی ہے اور میجرڈ رسپانس جائے گا. انشاءاللہ فتح پاکستان کی ہوگی. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.